السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خوشباش ہوں گے۔ جو جہاں پر بھی ہوگا اللہ کی امان میں ہوگا اور سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کچھ دنوں سے حالات بہت کرٹیکل تھے ہمارے ملک کے، اور آج جو ہے بہت اچھا اور خیر خیریت کے ساتھ دونوں ممالک نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے اور ایک مکمل جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ الحمدللہ اس پہ بہت بہت مبارکباد وصول کیجیے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو شاد باد اور ہمیشہ ہمیشہ پائندہ باد رکھے۔ ان تمام دنوں کی جو پچھلے 4 سے 5 دنوں کی جو ٹینشن اور ایک بڑی سنگین سی صورتحال رہی ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے جو تکلیف محسوس کی، جو چیزیں محسوس کی اپنے دل پر، اپنی جانوں پر صحیح، ایک دن میں بیٹھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنے اوپر میں نے ایک سینیریو طاری کیا جو کہ ایک فوجی کا تھا، کہ ایک فوجی کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جب وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ آج میں اس کے بارے میں بات چیت کروں گی کہ کیسے وہ اپنی فیملی، اپنے گھر بار، بچے، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جب جاتا ہے، تو بے شک کہ اس کا مضبوط ارادہ اور پختہ ایمان اس کے قدم لڑکھڑانے نہیں دیتا، اور وہ فخر سے اپنے ملک کی سرحدوں کی طرف روانہ ہوتا ہے اور جذبہ شہادت سے لبریز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو اپنی ٹارگٹ جگہ پر تعینات کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ٹارگٹ تفویض ہوتا ہے، جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی جاتی ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو نظر میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ دشمن کو گولی کے نشانے پہ لیے بیٹھا ہوں، دشمن کو گولی کے نشانے پہ لیے بیٹھا ہوں، میں میری زندگی کو موت کے دہانے پہ لیے بیٹھا ہوں، دشمن کو گولی کے نشانے پہ لیے بیٹھا ہوں، میں میری زندگی کو موت کے دہانے پہ لیے بیٹھا ہوں، دفن کر دوں گا میں ہر کوشش دشمن پاک سرزمین کی، اپنے وطن کی میں دعاؤں کا طوفان لیے بیٹھا ہوں۔ بے شک کہ ہماری سب کی دعائیں، پورے ملک و قوم کی دعائیں ہمارے فوجیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں۔ وہ ایسے سینہ سپر ہو کر اپنا کام انجام دیتا ہے کہ اس وقت اس کو دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے علاوہ کچھ مقصود نہیں ہوتا، اور اس کو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کوئی محبت، کوئی فکر، ماں باپ کی، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، کسی قسم کی پریشانی، اس کا اولاد سے لگاؤ، محبتیں، کچھ بھی اس کے راستے کا پتھر نہیں بنتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے پیاری ماں کی دعائیں سمیٹ کر، اس کی بوڑھی آنکھوں کو انتظار کی راتیں سونپ کر اپنے ملک کی خاطر بے خوف چلا جاتا ہے، اور دشمن کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ ہے مجال جو 1 انچ بھی لے جائے تو میری سرحد کا، ہے مجال جو 1 انچ بھی لے جائے تو میری سرحد کا، میں مسلمان ہوں، دل میں ایمان لیے بیٹھا ہوں، تو جتنا چاہے زور لگا لے، تو جتنا چاہے زور لگا لے، ڈرا لے، دھمکا لے، میں سینے میں شہادت کا ارمان لیے بیٹھا ہوں۔ ایک فوجی کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اس کے ملک کا تحفظ اور عزت کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ پتہ ہے انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان اور پھر اس کی جان، اور ایک مسلمان فوجی کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ جذبہ شہادت اس میں ایک ایسا عزم اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دنیا کا ہر آرام، ہر آسائش اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اپنے ملک، اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے اور بے خوفی سے مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔
اس کے لیے اپنے ملک کی حفاظت اولین ضرورت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد شہادت کا ولولہ اور جوش۔ اللہ پاک سرحدوں پہ موجود ہمارے تمام فوجی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے مقصد میں، اپنے جائز مقصد میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔